السلام علیکم جی. ایک جلسہ تھا پی ٹی آئی کے ایک مقامی کینڈیڈیٹ کا، کیونکہ 17 کو جو الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن 20 سیٹوں کے اوپر پنجاب کے اندر، ان 20 سیٹوں کے اندر جن کے اوپر الیکشن جیتنے والے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر باد کہہ دیا اور وہ انہوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا. عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے، کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو تھی اس کی بنیاد کے اوپر وہ سیٹیں جو تھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اور ان کی جو سیٹیں تھیں وہ خالی ڈکلیئر کر کے ان کے اوپر 17 جولائی کو الیکشن منعقد کرنے کا اہتمام کر لیا. ان 20 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی. ابھی کوئی سامنے نہیں آیا، اور ان کی جو پنجاب کی چیئرمین ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے دل میں بہت احترام ہوا کرتا تھا جو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے آئی ایس آئی کے لاہور کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر راشد صاحب کا نام بھی لے دیا ہے. اپنا میرا خیال ہے کہ مجھے ان سے کچھ ذاتی بات کرنے کا تو تجربہ نہیں ہے، نہ میرا ان سے کوئی ذاتی انٹریکشن ہے براہ راست، لیکن بالواسطہ جو ہے وہ جو انٹریکشن ہوا ہے وہ بہت مناسب تھا. مطلب کہ ایک دو جگہ کے اوپر کوئی غلطی کی نشاندہی انہوں نے کی، ہم نے اس کو انڈو کر لی. ٹھیک ہے نا، فوری طور پہ کوئی ایک آدھ ولاگ کا مسئلہ تھا، ہم نے فوری طور پہ اس کو ہائیڈ کر دیا، اگلے لمحے ہی ہائیڈ کر دیا. اس کے علاوہ ان سے انڈائریکٹ بھی کوئی رابطہ یا نہیں ہے، لیکن جن دوستوں کا رابطہ ہے ان کا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے اور نفیس آدمی ہیں اور پروفیشنل سولجر ہیں. تو بہرحال ان کو پتہ ہوگا، بھائی میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں دوست احباب کو، اور دوست احباب میرے بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ویسے، آپس کی بات ہے جن کا رابطہ. تو خیر انہوں نے ان کا نام بھی لے لیا کہ جناب یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، قائد کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، اور صوبائی صدر کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نیوٹرل ہی رہنا، اور کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو خیر پی ٹی آئی اس جلسے کے اندر یہ پوری کیمپین چل رہی ہے. عمران خان صاحب لاہور آئے، انہوں نے ایک حلقے دو حلقوں کے اندر میں 2 یا 3 کارنر میٹنگ سے خطاب کیا، تو وہ کارنر میٹنگز ہی تھیں. ٹھیک ہے، کارنر میٹنگ وہ ہوتی ہے جو نکرے لگ کے میٹنگ کی تو پی ٹی آئی جو تھی وہ نکرے لگی ہوئی تھی. اس میٹنگ کا احوال، اس کے اندر موجود لوگوں کا جوش و خروش جتنا بھی تھا، وہ دیکھ کے تو نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی جیتنے والی پارٹی کا ہے. ملتان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آپ کارنر میٹنگز دیکھ لیں، اور ان کے مقابلے میں جاوید ہاشمی صاحب اپنی پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی کہ ان کی وائس کلیئر نہیں ہے، وہ کلیئرٹی کے ساتھ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ غور کرنا پڑتا ہے. لیکن جاوید ہاشمی ایک بہت بڑا بندہ ہے یار. پی ٹی آئی والا بلنڈر ان سے ہو گیا تو ہو جاتا ہے، سیاستدانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو بے نقاب کرنے کا جو کام شروع کیا وہ جناب جاوید ہاشمی صاحب نے شروع کیا نا. تو جاوید ہاشمی صاحب کے جلسے شاہ محمود قریشی صاحب کے مقابلے میں دیکھ لیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. ہاشمی صاحب چیزیں دیگری است. ٹھیک ہے، اور مطلب جو مطلب کہ محبت اور پیار ہاشمی صاحب کو مل رہا ہے اس کا تو عشرِ شیر بھی نہیں ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کو. تو خیر ان جلسوں میں سے ایک جلسہ جو تھا وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کیا. جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اس کے اوپر بہت زیادہ کارنامے ہیں. اس وقت جو تھا وہ امریکہ جو تھا وہ افغانستان میں تھا، اور پاکستان کے انٹیلیجنس کے سپورٹ کے بغیر اس کے بہت سارے کام وہاں پہ نہیں ہو سکتے تھے. تو پاکستان کے اندر نمبر 1 کا جو چیف ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. یہ بہت ہی انلت قسم کے آدمی تھے. تھوڑا سا بات ہوئی تھی، مطلب کہ اس کو آرام سے بھی سلجھایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے 6 گولیاں ماریاں سنا احمد میر نے. ٹھیک ہے نا، 6 گولیاں مار دی تھیں اس نے، پھڑکا دو، اڑا دو. اتنے کہ یہ کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں نا گھٹیا بیک گراؤنڈ سے، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، جن کے گھر میں باتھ روم بھی نہیں ہوتا، جو صبح جا کے کھیتوں میں پتھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ شخص جب ایلیویٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی طریقے سے، وہ پھر بہت گھٹیا بیہیو کرتے ہیں. ہمارے میڈیا میں بھی دیکھ لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، محروم ہو گئے،
لیکن ہمبل بیک گراؤنڈ سے جو لوگ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے تو وہ پھر بہت ہی گھٹیا اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ موصوف کا بھی یہی کیس تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے احمد میر کو گولیاں مروانے کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے کارنامے جو تھے، مہران شہران، یہ بیس کے اوپر اٹیک، یہ وہ سارا کچھ انہی کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایبٹ آباد کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بھی انہی کے دور کے اندر ہوا، اسامہ بن لادن والا واقعہ، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موصوف ادھر سیاست میں پنگے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جناب ہم نے تو دو بڑی پارٹیوں کو سائیڈ پہ کر کے تو ایک بڑی پارٹی کو پروموٹ کیا، اور آپ نے بھی پروموٹ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے اندر اعتراف جرم کیا انہوں نے، میرے خیال کے اندر انہوں نے باقیوں کو بھی کھینچ کے تو اس کیچڑ کے اندر یا اس جوہر کے اندر گرایا ہے تاکہ ان کو سنگل آؤٹ نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ہم کا سیگا استعمال کیا، انہوں نے میں کا سیگا استعمال نہیں کیا۔ اور ہم کا سیگا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تے میرا ڈولڑ ماہی دلاں وچ بے پرواہی ڈالر دے دونے راہی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے ڈولر مائیوں کا بھی ہم کہہ کے نا تو ساتھ میں کہہ دیا کہ اوے مینوں کلے نہ پھڑنا، خبردار میرے اوپر کسی مجھے اکیلے کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا تو میرے ساتھ شریک جرم بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب ظاہر ہے کہ ایک ہی ہضم نہیں ہوتا۔ میں تو اس کے لیے کل سوشل میڈیا پر تجویز پیش کی تھی کہ ان کو بھی پاکستان، باقیوں کو بچانے کے لیے ان کو بھی پاکستان سے جلا وطن کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان ساتھ والا سیف ہاؤس ہو نا جس میں مشرف صاحب مقیم ہے، اس کے ساتھ والا بھی اپنا ہی ہوگا انشاءاللہ، پاکستان کے سرکاری خزانے سے خریدا گیا ہوگا، ویسے بھی کہہ دیں گے ہم نے فلاں نے گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ان کو ٹھہرا دیا جائے۔ اور جس طرح کی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت مشرف صاحب کی حالت ہے، میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، اتنی نازک حالت نہیں ہے، لیکن جس طرح کی نازک حالت جب ان کی اناؤنس ہو جائے تو ان کو بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ واپس لے آیا جائے دفنانے کے لیے۔ اب جو انہوں نے بحث چھیڑی ہے اس کا پھر کوئی نہ کوئی تو انجام ہوگا نا سر۔ تو ظہیر الاسلام صاحب کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، تو بڑے لیتھل آدمی تھے، بڑے جسے کہنا پھر عمران خان کا پہلا جلسہ بھی انہی کی زیر نگرانی اور زیر فنانس ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ مطلب کہ اس کے لیے جو ہو جاتے تھے تو پھر ہو جاتے تھے، مطلب ہر قیمت کے اوپر کم وٹ میں، تو لیکن پروفیشنل معاملات پہ نہیں، قومی سلامتی کے معاملات پہ نہیں، ذاتی پسند اور ناپسند کے معاملات کے اوپر۔ تو خیر انہوں نے یہ سارا کارنامہ ہائے سر انجام دیے، لیکن یہ ہے کہ میں تو اس پہ بس اتنا ہی کہوں گا کہ گند کو صاف کرنے کے لیے گند میں اترنا پڑتا ہے، اور موصوف جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کا جو جلسہ کروا کے وہ گند میں اترے ہیں تو یقیناً وہ گند صاف کرنے کے لیے ہی اترے ہوں گے، لیکن پھیلایا بھی تو انہوں نے تھا۔ اس کے اوپر بڑی ایک معنی خیز قسم کی تصحیح جاری کی، کلیریفیکیشن جاری کی، اور وہ جاری کی فواد چودھری صاحب نے۔ اور فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں یہ سودا بیچتے ہیں کہ شیخ رشید نہیں، گیٹ نمبر 4 کا میں ترجمان ہوں، تو انہوں نے یہ سودا بیچا کہ جناب نہیں، وہ ذاتی حیثیت میں انہوں نے ایک جلسہ ہوسٹ کیا تھا، وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی میں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پائن انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، اور اعتراف جرم کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ میں اپنے شریک ہائے جرم کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھنستے ہیں یا نہیں پھنستے، وہ اتنے معصوم ہیں یا چلاک ہیں، اس کا تو ہم بعد میں کر لیں گے، کسی دن تجزیہ یا جائزہ لے لیں گے، لیکن ایک بات تو ہے کہ جرم تو ہوا ہے، اور ادارہ جاتی طور پہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ہم سے بلنڈر ہو گیا ہے، اور بلنڈر کر کے جب ہم اس سے ریٹریول کریں گے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہے۔ اچھا، موصوف ان لوگوں میں بھی تھے جنہوں نے امریکن کو اسسٹ کرنے کے اندر افغانستان میں جا کے تو جو بونگیاں ماری تھیں طالبان کے خلاف، اور کھلے عام ان کو اٹھا کے امریکن کو بیچا تھا، یہ ان جیسے لوگوں کا ہم کیا بھگت رہے ہیں کہ اب افغانستان کے کسی طبقے کے اندر پاکستان کے لیے رتی بھر احترام موجود نہیں ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ جس میں پاکستان کے سفیر، مطلب افغانستان میں زلزلہ آیا ہے تو افغانستان میں اگلے روز پاکستان کا امدادی سامان پہنچا ہے، الخدمت والے لے کے پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکومت پاکستان تو 3 دن بعد پہنچی ہے، کے پی کی گورنمنٹ تو 5 دن بعد پہنچی ہے، لیکن مطلب
آپ اس سے اندازہ کریں کہ سب سے پہلے امداد افغانستان کو پاکستان سے گئی ہے، لیکن آپ طالبان، اینٹی طالبان، ہزارے، جوزجانی، ٹھیک ہے، ازبک، جس بھی نسل سے بات کر لیں وہ پاکستان کے نام کے اوپر نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو ہم اس وقت بتا رہے تھے کہ حضور امریکہ تو افغانستان سے جا رہا ہے، آپ اپنی فکر کیجئے اور ان کی حمایت کے اندر آگے تک نہ جائیے۔ لیکن جو انہوں نے پانچویں پشت کی دوگلی اپلاغی جنگ کے ذریعے کے لیے ISPR نے جو اینکریاں اور اینکر اور جرنلسٹیاں کی صحافیانیاں اور صحافی جو بھرتی کیے ہوئے تھے ان کو ڈپلوائے کیا نا جی پھر کابل میں لے جا کے، ان میں سے کسی ایک کی کوئی قابل ذکر رپورٹ بتا دیجئے مجھے جو انہوں نے وہاں سے جنریٹ کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو نتیجہ کیا تھا کہ پچھلے 8 مہینے سے پاکستان کے کسی بھی پترکار کو، کسی بھی صحافی کو، کسی بھی جرنلسٹ کو افغانستان کا ویزا دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو اپریل میں انوائٹ کریں گے کابل، تو جب میں نے اپریل میں چیک کیا تو انہوں نے کہا تیاری کر لو۔ میں نے کہا یار وہ پاسپورٹ نہیں مل رہا، کہتے پاسپورٹ کی ضرورت کس کو ہے، آپ کو ہم نے پاسپورٹ کے بغیر لے کے جانا۔ میں کہا تھینک یو ویری مچ سر، میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، میں پاسپورٹ پہ جاؤں گا اور پاسپورٹ پہ آؤں گا، ٹھیک ہے، یہ میں نے نہیں جانا کسی الٹے سیدھے۔ انہوں نے کہا جی 100% گارنٹی لے لیں ہم سے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم دیکھیں آپ کو کبھی غلط انفارمیشن پاس آن کی۔ میں کہا سر جانا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو ہم نے ویزا دیا تو ہم نے جو پچھلے 7-8 ماہ سے جو ویزے بند کیے ہوئے ہیں وہ پھر ہمیں کھولنے پڑیں گے نا، تو اس لیے ہم نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے شاید جائیں بھی نہ، اس لیے کہ بھئی ہم نے عالمی قوانین کی وائلیشن کر کے نہیں جانا۔ لیکن یہ نفرتیں جو ہیں یہ اس شخص کی بوئی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا سٹرونگ تھا نا کہ ہم افغانستان میں ہوتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ موصوف جو تھے یہ والی یہ بھی اس بلنڈر کے اندر بھی شریک جرم ہے۔ تو آگے آتے موصوف نے یہ بات کہہ کے ایک پینڈورا باکس کھولا ہے، اور ابھی جو ہے ابھی باقی لوگ بھی بولیں گے۔ وہ جس نے پاکستانیوں کا خون بیچا تھا، ریمنڈ ڈیوس کو رہا کروا کے باہر بھجوایا تھا، پاشا جو تھا یکے از فادر آف پیپلز پڑھا PTI، تو اس نے بھی ابھی اعتراف جرم کرنا کس دن اسی طرح کر لے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے ذاتی حوالے سے، میرا مطلب ہے کہ بڑوں کی بات اس طرح سے گھٹیا لوگوں کے ساتھ کیا جوڑنی۔ جو شخص ایک خاتون کے ساتھ وعدہ کر کے اس سے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے اور خاتون کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، جو اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے اور میرے حقوق کیا ادا کرے گا؟ اس کے اوپر آپ اربوں نہیں کھربوں لٹا دیجئے، وہ اس کے اپنی شیر مادر سمجھ کے کھائے گا اور اپنے باپ کا حق سمجھے گا۔ جو شخص اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس پہ رب کو گواہ بنایا جائے۔ میاں اور بیوی کا واحد رشتہ ہے جس میں رب کو گواہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ بھی آتے ہیں درمیان میں ہیں۔ تو پلوشہ خان کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں۔ اب ان کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے، پلوشہ خان کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے۔ وہ ان کی بیوی ہیں اور یہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ طلعت صاحب نے نام نہیں لیا تھا، میں نے نام لے لیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ تبارک یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کتنے فرعون بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ پھر ڈکلائن بھی تو ہوتا ہے نا سر، یہ تو اصول فطرت ہے، یہ تو نیچرل جسٹس ہے کہ اس نے آپ کے عروج کے بعد آپ کا زوال دکھا کے آپ کو اس دنیا سے لے کے جانا ہے، جنرل علی قلی خان کی طرح۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔